السلام علیکم۔ آج ہم مل کر ایک بہت ہی خاص موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اسلام کی بنیادی باتیں کی روشنی میں ان دعاؤں اور عقائد پر نظر ڈالیں گے جو لاکھوں مسلمانوں کی زندگی کا محور ہیں۔ تو چلیں شروعات کرتے ہیں اس تصویر اور اس میں چھپے ایک سوال سے۔ یہ جو تسبیح کے دانے ہیں یہ صرف موتی نہیں ہیں بلکہ یہ خالق سے ایک گہرے تعلق کی علامت ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر چند سادہ سے الفاظ میں اتنی طاقت کہاں سے آتی ہے کہ وہ دلوں کو سکون اور زندگی کو ایک مقصد عطا کر دیتے ہیں؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب ایک بہت ہی خوبصورت لفظ میں چھپا ہے: ذکر، یعنی اللہ کی یاد۔ ذکر ہی وہ سنہری دھاگا ہے جو ان تمام دعاؤں اور عقائد کو ایک لڑی میں پروتا ہے جن کے بارے میں ہم آج بات کرنے والے ہیں۔ تو یہ ذکر آخر ہے کیا؟ عملی زندگی میں کیسا دکھتا ہے؟ ہم ایمان کے بنیادی اقرار سے بات شروع کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کیسے کھانے پینے جیسے عام کاموں کی دعائیں بھی دراصل اللہ کو یاد کرنے کا ہی ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی عمل ہو اس کی بنیاد تو عقیدے پر ہی ہوتی ہے نا۔ اسی لیے ہم اپنی بات شروع کریں گے ایمان سے، جو اسلام کی پوری عمارت کا سب سے پہلا اور سب سے مضبوط ستون سمجھا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس بنیادی ستون یعنی ایمان کو کیسے سمجھا جاتا ہے؟ اس کتاب کے مطابق ایمان کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ سوچیں ذرا، وہ کون سی ہو سکتی ہیں؟ جی، وہ دو قسمیں ہیں: ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ ایک طرح سے سمجھیں کہ ایک ہے خلاصہ اور دوسرا ہے اس کی پوری تفصیل، جیسے ایک عنوان ہو اور دوسرا پورا باب۔ تو آئیے پہلے خلاصے کو سمجھتے ہیں۔ اب یہ ایمان مجمل کیا ہے؟ جیسا کہ نام سے ہی لگ رہا ہے، مجمل یعنی مختصر۔ یہ ایمان کا خلاصہ ہے، مطلب ایک ہی جملے میں پوری بات کہہ دی کہ میں اللہ پر، اس کے تمام ناموں اور صفات پر ایمان لایا اور اس کے ہر حکم کو دل سے قبول کیا۔ اور پھر آتا ہے ایمان مفصل۔ مفصل یعنی تفصیل والا۔ یہاں پر ایمان کے جو 7 بنیادی ارکان ہیں نا، ان سب کا ایک ایک کر کے اقرار کیا جاتا ہے۔ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اچھا، ایمان کو دل میں سمجھ تو لیا، اب زبان سے اس کا اقرار کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کلموں کے ذریعے، اور ان میں سب سے پہلا اور سب سے بنیادی ہے پہلا کلمہ، جسے کلمہ طیب بھی کہتے ہیں، یعنی پاک کر دینے والے الفاظ۔ اور یہ ہیں وہ خوبصورت، وہ طاقتور الفاظ: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اسلام کی پوری عمارت کی بنیاد ہیں۔ اس کا ترجمہ بہت سادہ ہے لیکن اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے پاکیزگی کا کلمہ اسی لیے تو کہتے ہیں کیونکہ یہ دل کو ہر طرح کے شرک سے پاک کر دیتا ہے۔ یہی تو اسلام کی روح ہے۔ تو پہلے کلمے میں دل سے مان لیا، اب باری آتی ہے گواہی دینے کی۔ دوسرا کلمہ اسی ایمان کی زبان سے گواہی دینے کا نام ہے، اسی لیے اسے کلمہ شہادت یعنی گواہی کے الفاظ کہتے ہیں۔ اور یہ گواہی ان الفاظ میں دی جاتی ہے: اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ یہاں جو لفظ ہے نا، اشہدو یعنی میں گواہی دیتا ہوں، یہ اس اقرار کو ایک بہت ہی ذاتی اور پکا وعدہ بنا دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ صرف الفاظ نہیں رہ جاتے، یہ ایک ایسا عہد ہے جو انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ تو ایمان کا اقرار تو ہو گیا، اب یہ عقیدہ عمل کی شکل کیسے لیتا ہے؟ خاص طور پر اسلام کی سب سے اہم عبادت نماز میں۔ چلیں نماز کی کنجی کو دریافت کرتے ہیں۔ ہر نماز جب شروع ہوتی ہے نا تو اس کا آغاز ہوتا ہے ثنا سے۔ ثنا کا مطلب ہی ہے تعریف کرنا، بڑھائی بیان کرنا۔ یہ وہ دعا ہے جس سے ایک نمازی اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر عبادت شروع کرتا ہے، اس کی پاکی اور حمد بیان کرتے ہوئے۔ ذرا ان خوبصورت الفاظ کو محسوس کریں: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ الفاظ عبادت کے لیے ایک ایسا ماحول بنا دیتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی حمد کے لیے ہوتا ہے۔
اور اس کا ترجمہ دیکھیں، اے اللہ تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری شان بلند ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ الفاظ بندے کو اپنی اصل حیثیت یاد دلاتے ہیں اور عبادت کا آغاز اللہ کی عظمت کے گہرے احساس سے ہوتا ہے۔ اور اسلام کی خوبصورتی یہی ہے کہ اللہ کی یاد صرف نماز تک محدود نہیں ہے، یہ تو زندگی کے ہر لمحے کو عبادت بنا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے چھوٹی چھوٹی دعائیں ہمارے روزمرہ کے کاموں کو ذکر کا ذریعہ بنا دیتی ہیں۔ اب کھانے کو ہی لے لیں، ایک ایسا کام جو ہم روز کرتے ہیں۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ رزق اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ کر اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک عام سا کام کیسے شکر کی عبادت بن گیا۔ یہاں ایک اور بہت پیاری مثال ہے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یعنی اوپر کی طرف جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا۔ یہ یاد دہانی ہے کہ سب سے بڑا تو صرف اللہ ہے، اور نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ کہنا۔ یہ اعتراف ہے کہ اللہ ہر کمی اور کمزوری سے پاک ہے، مطلب ہر حرکت میں اللہ کی یاد۔ یہاں تک کہ سونے اور جاگنے جیسے معمول کے کاموں میں بھی زندگی اور موت کا کتنا گہرا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ سوتے وقت کی دعا پڑھ کر ہم گویا اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جب صبح آنکھ کھلتی ہے تو ہم اس کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک اور دن دیا، جو روزانہ ہمیں قیامت کے دن اٹھائے جانے کی یاد دلاتا ہے۔ آخر میں ایک ایسی دعا کی بات کرتے ہیں جو نہ صرف اللہ کی یاد ہے بلکہ اس کی رحمتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا ایک بہت ہی خاص طریقہ ہے۔ جی، یہ ہے درود شریف، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام اور رحمت بھیجنے کی دعا۔ قرآن میں خود اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اسے پڑھنا اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا یقینی ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ ہیں صلی اللہ تعالی علی محمد، یعنی اللہ تعالی محمد پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کیسے چند سادہ سے الفاظ زندگی کے ہر حصے کو اللہ کی یاد سے جوڑ سکتے ہیں۔ اصل سوال اب یہ ہے کہ ذکر کے ان چھوٹے چھوٹے مگر بہت طاقتور اعمال کو اپنی روزمرہ کی مصروف زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے؟ کیسے ہر قدم، ہر نوالا اور ہر سانس کو ایک بامقصد عبادت میں بدلا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔